بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی اور پاکی کے حوالے سے اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے، اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا جب کوئی کپڑا یا جب کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، اس پر ناپاکی لگ جائے، اب چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، تو اگر وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹچ کر جاتی ہے، مثال کے طور پر کپڑے پہ ناپاکی لگی ہوئی تھی، اب ان کپڑوں کو وہ خشک ہو گئی، پھر اس کو طے کر کے ہم نے الماری میں رکھ دیا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اب وہ سارے کے سارے الماری میں جو رکھے ہوئے کپڑے ہیں وہ ناپاک ہو جائیں گے؟ اسی طرح پھر اگر کپڑے ناپاک تھے، ناپاکی خشک ہو گئی، اس پر ہاتھ لگ گیا، تو پھر اب ہم نے انہی ہاتھوں سے دروازہ کھولا، انہی ہاتھوں سے موبائل فون اٹھایا، انہی ہاتھوں سے ٹیبل پہ ہاتھ رکھا اور مختلف کام کیے، تو یہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو کیا اب ساری وہ چیزیں جن پر ہم نے ہاتھ رکھا، جن کو ہم نے ٹچ کیا، جن پر ہم نے ہاتھ لگایا، کیا وہ چیزیں ناپاک ہو جائیں گی؟ اس حوالے سے ایک اصول یاد رکھیں۔ اصول یہ ہے کہ چیز اسی وقت ناپاک شمار کی جاتی ہے کہ جب اس پر ناپاکی لگ جائے۔ ایک کپڑے پر ناپاکی لگی اور وہ ناپاکی اس پر خشک ہو گئی، اب جب خشک ہو گئی تو اس ناپاکی کا جو اثر ہے وہ صرف اس کپڑے تک محدود رہے گا۔ ایسا نہیں کہ اب وہ کپڑا اگر کسی دوسرے کپڑے کے ساتھ ٹچ ہوگا یا کسی دوسرے کپڑے کے اوپر رکھا جائے گا یا اس کو ہم الماری میں رکھیں گے تو سارے کپڑوں کو ناپاک کر دیں یا اس چیز جس پر رکھا ہے وہ ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سادہ سی بات ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ایک کپڑے پر جس پر ناپاکی ہے دوسرے کپڑے پر رکھا تو کیا وہ ناپاکی منتقل ہو کر دوسرے کپڑے تک جا رہی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو جب ناپاکی منتقل ہو کر ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے تو وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بس سادہ سی بات، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، اس اصول کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ سینکڑوں مسائل اس حوالے سے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز پر ناپاکی لگی ہے ابھی وہ تر ہے، تازہ ناپاکی لگی ہے، کپڑے پہ مان لیجیے ناپاکی لگی، بچے نے پیشاب کیا، اب وہ کپڑا کسی دوسرے کپڑے کے ساتھ چھو جاتا ہے، تو اس میں بھی وہی اصول ہے، اگر تو وہ ناپاکی کی تری منتقل ہو کر اس دوسری چیز تک جا رہی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ پا رہے ہیں تو ہی وہ دوسری چیز ناپاک شمار کی جائے گی۔ اگر صرف شک ہے اور وہم ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یہ چیز تر تھی تو یہ ہم نے اس کو بیڈ پہ بھی رکھا، ہمارا ہاتھ بھی لگا، ہم نے اس کو ٹیبل پہ بھی رکھا، تو ہو سکتا ہے ناپاکی منتقل ہو کے لگ گئی ہو، ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، اس بات پر شریعت کوئی فیصلہ نہیں سناتی۔ تو ایک ہی اصول نکلا دونوں صورتوں میں، ناپاکی کسی چیز کو لگی ہو چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، دونوں صورتوں میں ایک اصول ہے، اگر وہ منتقل ہو کر دوسری چیز تک جا رہی ہے، وہ وٹ ایور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ہی وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اگر منتقل ہو کر وہ نہیں جا رہی دوسری چیز تک تو چاہے ہم اس کو پورے گھر میں گھما دیں اور چاہے اس پر ہزار چیزیں اس کے ساتھ چھو جائیں، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس اصول کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جس چیز کے ساتھ وہ چیز چھو رہی ہے وہ ناپاکی ٹرانسفر ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو سیدھی سی بات ہے، ناپاکی جب ہمیں دوسری چیز پر لگی نظر آ جائے گی تو ہم اس کو ناپاک کہہ دیں گے، جب لگی نظر نہیں آئے گی تو اس کو پاک کہیں گے۔ لہٰذا جس بھی چیز کے بارے میں اب کے بعد آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ کوئی ناپاک چیز ٹچ ہوئی تھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ناپاک ہو گئی ہے، آپ نے صرف اس چیز کو غور سے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کیا اس پر ناپاکی لگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو اس ناپاکی کا کوئی کلر نظر آ رہا ہے، کوئی نشان نظر آ رہا ہے، اسمیل آ رہی ہے، رنگت ہے، اس کا کوئی ناپاکی کا اثر ہے، تو پھر آپ اس کو ناپاک سمجھیں، اس کو بھی دھو لیں۔ لیکن چیز آپ کو بالکل صاف ستھری نظر آ رہی ہے، اس پر کوئی نشان نہیں، کوئی رنگت نہیں، کوئی اثر نجاست نہیں، تو اس چیز کو بالکل پاک اور صاف جاننا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہوگا۔